ناظرین، پرواز کے 20 منٹ بعد دراز قد جوان کاکپٹ کی جانب بڑھا۔ ایئر ہوسٹس نے بڑے ادب سے کہا، سر آپ تشریف رکھیے، کاکپٹ میں جانے کی اجازت نہیں۔ مگر خوب روح فضائے مہمان کو جواب دینے کے بجائے یہ نوجوان دھکا دیتے ہوئے کاکپٹ میں گھس گیا۔ دوستو، نوجوان نے کاکپٹ میں داخل ہوتے ہی پسٹل نکال کر پائلٹ کی کن پٹی پر رکھ دیا، جبکہ اس دہشت گرد نوجوان کے دو ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پسٹل مسافروں پر تھام لیے۔ یہ فلمی کہانی نہیں بلکہ پرواز PK-554 کی ہائی جیکنگ کا ناقابل فراموش واقعہ ہے جو ہم آپ کو سنائیں گے۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور متحدہ عرب امارات سمیت پوری دنیا سے متعلق خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ یہ پاکستان میں 25 مئی 1998 کو اغوا ہونے والے مسافر جہاز کا ناقابل فراموش واقعہ ہے، جس میں ہر لمحے ڈرامائی موڑ آتے رہے۔ ناظرین، یہ طیارہ تربت ایئرپورٹ سے اڑا اور گوادر سے مزید مسافروں کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں عملے کے 38 مسافر بھی سوار تھے۔ دوستو، اس طیارے کو 6:30 پر کراچی پہنچنا تھا، مگر اب اس کی منزل کا فیصلہ ہائی جیکروں نے کرنا تھا۔ دوستو، ہائی جیکرز کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس نے کیپٹن عزیز کو حکم دیا کہ طیارہ کراچی نہیں بلکہ انڈیا کے ایئرپورٹ دہلی اترے گا۔ ناظرین، اس کے بعد دہشت گردوں نے کیپٹن عزیز کو بھارتی سول ایویشن سے رابطہ کر کے اترنے کی اجازت مانگنے کا کہا، جس پر کیپٹن عزیز نے ایسا ہی کیا اور جہاز کی سمت بھی بدلی۔ دوستو، اس دوران ایئر ہیڈ کوارٹر کو بھی خبر ہو گئی اور 2 F-16 فضا میں بلند ہو گئے۔ دوستو، کیپٹن عزیز دہشت گردوں کے اناڑی پن کو سمجھ چکے تھے۔ دہشت گردوں کے کہنے پر کیپٹن عزیز نے دہلی ایئرپورٹ سے رابطہ کیا۔ دراصل کیپٹن عزیز اپنی ہی ملک کے ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ رابطے میں تھے، جبکہ دہشت گردوں کو باور کرایا جا رہا تھا کہ وہ دہلی ایئرپورٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ناظرین، ہیڈ کوارٹر میں حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایکشن پلان بلایا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ جہاز کو حیدرآباد سندھ ایئرپورٹ پر اتارا جائے گا۔ کیپٹن عزیز نے دہشت گردوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ایندھن بہت کم ہے، لہٰذا ہم دہلی ایئرپورٹ لینڈ نہیں کر سکتے، جس کے لیے ہمیں قریبی ایئرپورٹ سے خوراک اور ایندھن لینا پڑے گی۔ دوستو، ہائی جیکرز ہر صورت جہاز کو دہلی لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس پورا نقشہ تھا اور نقشے کو دیکھتے ہوئے بھارتی بھوج ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کیپٹن عزیز نے کہا، بھوج ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے، جس کے بعد دہشت گردوں نے بھوج ایئرپورٹ اترنے کو کہا۔ کیپٹن عزیز نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی جیکرز بھوج ایئرپورٹ پر اترنا چاہتے ہیں، جس کے بعد کنٹرول ٹاور سے زبردست ہندی میں بات ہونے لگی۔ دہشت گردوں نے بتایا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں ایٹمی تجربہ کرنے کے سخت خلاف ہیں اور اسی ہائی جیکنگ کے ذریعے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی تجربہ نہ کریں۔ تھوڑے انتظار کے بعد دوسری طرف سے بتایا گیا کہ پردھان منتری نے ان کو بھوج ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دے دی ہے، جس پر دہشت گردوں نے جے ہند اور بھارت ماتا کی جے ہو کے نعرے لگائے۔ ناظرین، یہ پورا ڈرامہ حیدرآباد کی فضائی حدود میں ہو رہا تھا، جبکہ ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیے گئے۔ پولیس نے ایئرپورٹ کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ SSG کمانڈوز، پولیس اور رینجرز الرٹ کھڑے تھے۔ دوستو، افسران کی نگاہیں اسکرین پر تھی اور اب جہاز میں صرف ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کے حدود میں تھے۔ کیپٹن عزیز کمال ہوشیاری کے ساتھ جہاز کو مزید بلندی پر لے گئے تاکہ دہشت گردوں کو یقین ہو جائے کہ وہ واقعی بھارت جا رہے ہیں۔ ناظرین، حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئی اور ایئرپورٹ سے سبز ہلالی پرچم اتار کر بھارتی پرچم لگا دیا گیا، جبکہ ہدایات بھی ہیڈ کوارٹر سے ہندی میں دی جانے لگی۔ دوستو، جیسے ہی دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کیے۔ جہاز کو انتہائی مہارت کے ساتھ رن وے پر اتارا گیا تو مذاکراتی ٹیم جہاز میں داخل ہوئی۔ دوستو، یہ ٹیم SSP حیدرآباد اختر گورچانی، SP ڈاکٹر عثمان انور اور کمشنر سہیل اکبر پر مشتمل تھی۔
ناظرین، انہوں نے اپنا تعارف بالترتیب اشوک بابج ایئرپورٹ منیجر، بہاول رام اسسٹنٹ ایئرپورٹ منیجر، جبکہ سہیل اکبر نے خود کو ڈی سی راجستھان ظاہر کیا۔ انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ ٹھوس ہندی میں بات شروع کی، جس کے بعد دہشت گردوں کو 100% یقین ہو گیا کہ وہ واقعی انڈیا کے بابج ایئرپورٹ لینڈ کر چکے ہیں۔ دوستو، اس ٹیم نے دہشت گردوں سے کہا کہ آپ عورتوں اور بچوں کو یہیں اتار کر دلی چلے جائیں گے، اور رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اتارے گئے۔ عورتوں اور بچوں کے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی وار میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے ساتھ داخل ہوئے۔ دوستو، اللہ اکبر کے نعرے نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا، اور بدحواسی میں ایک ہائی جیکر نے اپنی ہی ساتھی پر فائر کر دیا، مگر نشانہ خطا گیا۔ ہائی جیکرز حیران اور پریشان تھے کہ بابج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے۔ ناظرین، چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندھے ہوئے دہشت گردوں سے مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ ناظرین، کیپٹن عزیز بڑے سکون سے سب کچھ دیکھ رہے تھے اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے۔ اس واقعے کی ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل دیے گئے، اور 17 سال بعد 2015 کو تینوں دہشت گردوں کو 28 مئی کو سزائے موت دے دی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید بہترین ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔